کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ خدا آپ سے دور ہو گیا؟ کیا کبھی آپ نے دعا کی اور اس کا جواب نہ ملا ہو؟ آج ہم صلیب کے اس لمحات کو دیکھیں گے آج ہم صلیب کے اس لمحات کو دیکھیں گے جہاں یسوع نے ایک ایسا جملہ کہا جو دل کو حالات دیتا ہے، ایسا کہ جو دل کو حالات دیتا ہے۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، یہ یسوع مسیح اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور یسوع مسیح نے یہ چوتھا کلمہ بولا۔ پس منظر صلیب پر یسوع مسیح جسمانی درد میں تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، شاگرد دور ہو گئے اور پھر 3 گھنٹے تک اندھیرا چھا گیا۔ ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ متی کی انجیل 27ویں باب میں اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، ایلی ایلی لما شبتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ یسوع مسیح کے دل کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ یسوع نے کیوں کہا؟ سب سے اہم سوال ہے، کیا خدا واقعہ ہی یسوع کو چھوڑ گیا تھا یا یسوع کو چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ جواب ہے اس کا، یسوع نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اب دیکھیں، خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خدا باپ نے اس وقت یسوع مسیح سے منہ اس لیے موڑا کیونکہ یسوع مسیح پر گناہ لدے ہوئے تھے۔ گناہ خدا اور انسان کے درمیان دیوار کا کام کرتے ہیں، ایک دیوار کو بناتے ہیں تاکہ انسان خدا سے دور رہے۔ اور اس لمحے یسوع نے وہ جدائی محسوس کی جو گناہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جدائی یسوع نے محسوس کی۔ اور دوسری بات کہ گناہ کی سنگینی، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے گناہ معمولی چیز نہیں ہے، گناہ خدا سے جدا کرتا ہے۔ یسوع نے ہماری جگہ یہ سزا اٹھائی۔ اب دیکھ لیں، آپ لوگوں نے اور میں نے گناہ کیا اور کسی دوسرے شخص یعنی یسوع مسیح نے ہماری وہ سزا جو گناہ کی موت تھی وہ لے لی۔ اور تیسری بات کہ یہ زبور 22 کی تکمیل تھی۔ جب ہم زبوروں کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 22ویں زبور کی پہلی آیت، تو وہاں پر یہ زبوروں کی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع نے کہہ کر یہ نبوت پوری کی۔ یہ بائبل کی بات تھی، یہ زبوروں کی کتاب تھی جو یسوع مسیح نے وہاں پر بیان کی۔ یسوع اکیلے کیوں ہوئے؟ اب دیکھیں، یسوع مسیح صلیب پر اکیلے کیوں ہوئے؟ تاکہ ہم کبھی بھی اکیلے نہ ہوں، تاکہ میں اور آپ خدا کے قریب جا سکیں، آ سکیں۔ وہ دیوار جو گناہ کے سبب تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے لہو سے گرا دی۔ انہوں نے جدائی برداشت کی تاکہ ہمیں قریب قربت مل سکے۔ یسوع مسیح نے وہ جدائی، وہ برداشت، درد کیے تاکہ ہم خدا باپ کے قریب آ سکے۔ اور ہماری زندگی میں اس کا کیا اطلاق ہے؟ جب ہم مشکل میں ہوں، یاد رکھے خدا ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اساسات حقیقت نہیں ہوتے، ایمان پر قائم رہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں اس کا اطلاق ہے۔ یسوع نے بھی درد میں خدا باپ کو پکارا۔ امید کا پیغام جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے، یہ کلمہ صرف درد نہیں، یہ امید کا پیغام ہے، کیونکہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے فتح ہے، آگے ہمیں فتح ملتی ہے اور فیصلہ کرنے کی گھڑی ہم لوگوں کی ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ آج سوال یہ ہے میرے لیے، کیا
آپ اپنے گناہوں کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، کیا آپ یسوع کی قربانی کو قبول کرتے ہیں؟ تو آئے آج خدا کے حضور جھکے اور دعا کرے تاکہ خدا ہمیں اس امید کے پیغام میں قائم رکھے۔ اے خدا باپ، مجھے سمجھ دے کہ گناہ کتنا سنجیدہ ہے، مجھے اپنے قریب رکھ اور مجھے کبھی خود سے دور نہ ہونے دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس پیغام کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی بائبل سٹڈیاں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین سم آمین رب العالمین۔